الأولى صدق اللہ العظیم. محترم جلسہ، اساتذہ کرام، مہمانان نظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی پرانک مجلس میں میری تقریر کا عنوان ہے میری ماں او میری بہنوں حیائے آپ کا زیور. میری ماں او میری بہنوں حیائے آپ کا زیور. خدیجہ اور محمد کا کلیجہ فاطمہ بننا. عفت عائشہ جس کا کتاب ہوا گواہی دے. کبھی ناغے دستا نہیں عادت تو تم نہ تم. اے اسلام کی بیٹیوں، آج اسلام تم تو ناراض ہے. میں مخاطب ہوں زہرا کی بیٹیوں سے، فاطمہ کی کنیزوں سے. میں مخاطب ہوں عائشہ صدیقہ کی بیٹیوں سے. میں مخاطب ہوں حضرت سمیہ کی پیروکاروں سے. میں مخاطب ہوں آپ تمام خواتین سے. مگر افسوس کہ آج تم نے اپنی حیا کھو چکی ہو، اس لیے کہ تو اپنے وجود پر غور کر. بیٹی کی شکل میں گھر کی شاخات تم سے ہے. بہن کی شکل میں گھر کی رونق ہے. بیوی کی شکل میں شوہر کا سکون ہے. اور ماں کی صورت میں تیرا انعام ہے. الغرض تو بیٹی ہے تو امتی ہے، تو بہنا ہے تو شفقتی ہے. تو بیٹی ہے تو امتی ہے، تو بہنا ہے تو شفقتی ہے. تو بیوی ہے تو چاہتی ہے، تو ماں ہے تو پھر جنتی ہے. تیرے قادر کو چولا ہے پر، تیرے قادر کو چولا ہے پر، سارے عام سزا دے سکتا ہے. ان غلطکاریوں کو کیول اسلام سزا دے سکتا ہے. اسلام سزا دے سکتا ہے. آزادی کی دوسرے مرداروں، آج تم اپنی عورتوں کو بے پردگی کے ماحول میں ڈھکیلنا چاہتے ہو. اور کی پجاریوں، تم نے عورت کا استحصال کر دیا. حال کے مذہب اسلام نے عورت کو کی منی کا بنایا. بازار کی بڑی نہیں، مگر ہمارے معاشرے میں عورتوں کو حقوق یہ نہیں بلکہ چھین لیے ہیں. میری ماں اور بہنوں، تم نے ماں کی مقدر گم کر دی. تمہاری بے پردگی نے تمہارے سب سے عزت کی جان کی تھی، اور ہمارے معاشرے نے عورت کو پورا تماشا بنا دیا. جبکہ اسلام نے ہمیں زینت کا چادر بنایا ہے. یہی ماں ہے گود میں اسلام پڑتا تھا. یہی ماں ہے جن کی گود میں اسلام پڑتا تھا. اسی غیرت سے انسان نور کے ساتھ گزرتا تھا. یہ تو پکڑے سے جگہ جگہ جب اس کے ماما علی نے بلاغ بولی نا تو یہ دبا دینا. جب کا استعمال شروع کر دیا ہے اور اس طریقے کا لباس پہنتی ہے کہ اس کے اندر کا تمام جسم مان جاتا ہے. یہ جسم رب کا دیا ہوا ہے، تمہاری مرضی نہیں چلے گی. ملے گا امانت کو یہ لوٹانا. تم خیر رب کو بلا رہی ہو، چھپانا ہے جو دکھا رہی ہو. عذاب رب کو نہ دعوتیں دو، نہ دو برتنے کا ایک بہانہ. اے بنت اللہ، اے بنت اسلام، تو اپنی تاریخ رد کر دے. تجھے زندگی کی بھیک نہیں جاتی تھی. تیرا سورج بھی نہیں ہونے پاتا تھا کہ اس سے پہلے غروب ہو جاتا تھا، اور تجھ پر منظر کی جات نہیں جاتی. تیری پیدائش باہر کی ذلت الفاظ سمجھی جاتی، اور تیری پیدائش کی خبر سن کر تیرے باپ کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا. اسی دوران ایک ماتا بن بطلو ہوا. حضرت ابراہیم کی دعا کا قدر مدار ہوا. حضرت عیسیٰ کی وجہ بھی پوری ہوئی. میرے اور آپ کے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس جائے پاک میں اتنا تشریف لائے اور تیرے وجبہ جہم بتایا، اور تیرے وجود کے بارے میں یہ بھی بتایا کہ جس گھر کے اندر لڑکی پیدا ہو جائے وہی سے گھر پر سلامتی بھیجتے ہیں. نو اوصاف ہے ہم میں، نو الفتی رہی دل میں. نو اوصاف ہے ہم میں، نو الفتی رہی دل میں. ہماری غفلتوں سے دیکھیے سارا وطن بگڑا. ذرا دیکھو تو بگڑی کس قدر حالت ہماری ہے. رہی بگڑی طرف بگڑا ہمارا پیر ہر بگڑا. اے بنت اللہ، تیرا مقام موجود حضور چاہے، تو اس سے کی پیغمبر ہے. تجھ سے فاطمہ جل آنا کا پردہ ہے. تو ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی سیرت ہے. اے بنت اللہ، جب تو نے فتح کی چادر کو اپنے اوپر ڈال کر رکھا تھا، تیری گود سے اولیاء اللہ پیدا ہوئے، تیری گود سے مفکرین پیدا ہوئے، تیری گود سے محدثین پیدا ہوئے، تیری گود سے حافظ قرآن پیدا ہوئے. یہاں تک کہ اے بنت اللہ، تیری ہی گود سے نبیوں نے بھی جنم لیا. جب بھی میرے دل میں کا خیال آتا ہے، تجھے زہرا دل پر
گیا ہے. ابن جوبا تو نے مغرب کی تہذیب و تمدن کو اپنایا, مغرب کی تہذیب و تمدن کے کلچر کو اپنایا, تو تیرے اعمال خراب ہوتے چلے گئے. تو پھر اسی دوران تیرے پیٹ سے ابن جوبا اللہ نے تجھ پر نماز فرض کی, تو نماز نہیں پڑھتی, تجھ پر زکات فرض کی, تو زکات ادا نہیں کرتی. ابن جوبا تجھے فخر کرنا چاہیے مدن عائشہ رضی اللہ عنہا کی صداقت و عدالت پر. ابن جوبا تجھے فخر کرنا چاہیے حضرت خدیجہ کی کبریٰ کی انسان قربانی پر. ابن جوبا تجھے فخر کرنا چاہیے حضرت مرجع کی شجاعت پر. ابن جوبا حضرت معاشرے کو اصلاح کی, حضرت معاشرے کو صلاح الدین ایوبی کی, حضرت معاشرے کو نور الدین ننگی کی, حضرت معاشرے کو محمد بن قاسم کی. پھر تو بشک دوں گا جب تو یہ ساری مغربی تہذیب کو چھوڑ دیں گی. وفا کی پیکر ابن جوبا, وفا کی پیکر ابن جوبا, حیا کی چادر نظر سے اپنے سر نہ دینا, کبھی نہ جتنی بھی مسافت, کبھی نہ خود کو بھٹکنے دینا. تمہاری عزت تمہاری غیرت اسے کبھی نہ ادھرنے دینا. نئے زمانے کی تیز ہوائیں تمہیں کبھی نہ چھو نہ پائے, نئے زمانے کی آندھیوں سے تم اپنے آپ کو بچائے رکھنا. اسی بات میں اپنی تقریر ختم کرتی ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.